وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز. جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون. صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے، اسے رکھ نہیں لیتے، خرچ کرتے. ينفقون انفاق سے. ينفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے. انفق ينفق انفاق. نفق کہتے ہیں سوراخ کو، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا. تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی. اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات سب چیزیں اور نفقات. 3 لفظ لکھ لیں گے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات. یہ آپ دیکھیں 3 لفظ، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ. یہ ينفقون میں آتا ہے. زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی. اگر کسی کے پاس 1 سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا. دیٹ از زکوٰۃ. اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند، شوق، خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے. اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے. جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے، پسند سے، اور نفقات لازمہ لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے. وہ زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کے، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو. لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں. نمبر 1 اسراف نہ ہو. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا. نمبر 2 بخل نہ ہو. بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا. اور نمبر 3 اقتصاد ہو کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے. نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا؟ اقتصاد. اقتصاد اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی، جو بھی انسان کے پاس وقت ہے، کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے. ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون.